اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج جو حدیث میں بیان کر رہی ہوں یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، اور یہ بہت عام حدیث ہے اور تمام مسلمانوں نے پڑھی ہوئی ہے یا سنی ہوئی ہے یا معلوم ہے، مگر عمل نہیں ہے۔ تو میں اس کا بنیادی ریزن یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو مزید سمپلیفائی کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی چیز پر عمل ہم تبھی کر پاتے ہیں کہ جب وہ ہمیں مکمل طور پر سمجھ آ جاتی ہے اور اس کے سارے کنسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں، تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ والحج وصوم رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو آئیے اس کے بعد ہم حدیث کو سمجھتے ہیں۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی میں صرف اللہ کی بات مانوں گا، میں وٹنس ہوں، میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ زبانی اقرار ہے۔ عملی اقرار کیا ہوگا کہ میں صرف اللہ کی بات مانوں گا اور کسی کی بات نہیں مانوں گا۔ اب چاہے ماں باپ آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، تو اللہ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کی ہی بات مانوں گا۔ اور ہمارے اسلاف نے اس سلسلے میں بہت قربانیاں دی ہیں، یعنی جابر حکمرانوں کے سامنے اپنی جان تک پیش کرتی ہے، مگر اللہ کی گواہی دے کر ہی دنیا سے گئے ہیں۔ ان کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات مانی ہے۔ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یعنی حکم اللہ کا اور عمل نبی کا دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے عمل کیا، ان کی سنتوں پر عمل کروں گا۔ تو یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو وہ ہمیں پورا دین سمجھا کر گئے، بتا کر گئے، عمل کر کے گئے۔ اور اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ نے ان پر عمل کیا ہو، یا اس کے اباؤٹ بتایا ہو، کہا ہو، یا اسے روکا ہو، منع کیا ہو، یا کرنے کا حکم دیا ہو۔ اب لوگ پوچھتے ہیں اور بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر سنت کے اکارڈنگ کر رہے ہیں تو سنت کی مہر لگ گئی ہے اس پر، اب اللہ اس کو قبول کرے گا ہی انشاءاللہ، کیونکہ اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک بلڈنگ بناتے ہیں تو اس میں اس کا نقشہ ہوتا ہے اور اس کی ساری جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ انجینئر سمجھتا ہے، تو وہ آگے پھر مزدوروں کو بتاتا ہے، سمپلیفائی کر کے سمجھاتا ہے کہ اس طرح کرنا، اس طرح کرنا ہے۔ ڈائریکٹ مزدور اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں نقشہ پکڑا دیا جائے اور وہ ساری ٹیکنیکلٹیز کو بھی نہیں سمجھتے ہوں گے تو وہ کبھی بھی عمارت نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے وحی کو وصول کرتے ہیں۔ ان کے اندر وہ استطاعت، قابلیت ہوتی ہے سمجھنے کی اور قبول کرنے کی، عمل کرنے کی، اور پھر وہ آگے اپنی امت کو بتا کر سمجھا کر جاتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھا قرآن سے ہی سمجھ لیں گے تو وہ غلط ہیں اور بہت گمراہی میں پڑ جائیں گے اور ٹھوکر کھائیں گے۔ اور نماز قائم کرنا، یعنی آج کا مسلمان یا تو نماز کا تارک ہو چکا ہے یا پھر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اور
کوئی رمضان کے روزے چھوڑے بیٹھا ہے اور استطاعت ہونے کے باوجود حج کا خیال ہی نہیں آتا کہ کرنا ہے، اس کو آخری عمر کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں اس کے بعد حج کریں گے. تو یہ بنیادی اور بیسک چیزیں ہیں جس کو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بغیر ہماری بنیاد کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، یعنی اسلام کی بنیاد کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے اگر ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں. اور اس کے بعد اخلاق آتے ہیں، معاملات آتے ہیں ہمارے بندوں کے ساتھ، اور وہی نامہ اعمال میں بھاری ہوں گے، یعنی حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کسی چیز کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، یعنی حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی. اللہ ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.